أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا رزقا حلالا طيبا۔ آج ہم 103 آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہماری سورہ مائدہ تھوڑی میں چیک نہیں کی تھی، تھوڑی ہی رہ گئی، تو انشاءاللہ اس کو ختم کر کے سورہ نام شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ لیکن جس طرح ہمارے ملک میں گائے، بیل اور بکرے خدا کے نام پر یا کسی بت یا قبر یا دیوتا یا پیر کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور ان سے کوئی خدمت لینا یا انہیں ذبح کرنا یا کسی طور پر ان سے فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا ہے، اسی طرح زمانہ جاہلیت میں اہل عرب بھی مختلف طریقوں سے جانور کو پن کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پن کا مطلب یہ کہ کان وغیرہ کاٹ دیے، اس کی آدھا کان کاٹ دیا، اس طریقے سے نا، اور ان طریقوں سے چھوڑے ہوئے جانوروں کے الگ الگ نام رکھتے تھے۔ تو یہاں پر جو بحیرہ، سائپہ اور وسیلہ اور حام جو ہیں، یہ انہوں نے یہ اونٹنیاں ہی تھی نا، لیکن وسیلہ جو تھا وہ بکری تھا۔ تو اسی طرح بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ ہوا ہو، تو اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اپنے بتوں کے لیے۔ اسی طرح صاحبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے ہیں جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانے کے پن کر کے، یعنی کان چیر کے چھوڑ دیا گیا ہو۔ وسیلہ اگر بکری کا بچہ، پہلا بچہ نر ہوتا تو خداؤں کے نام کو ذبح کر دیا جاتا، اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا تھا۔ لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کے بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کا نام وسیلہ تھا۔ ہام اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نیز اگر کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اس سے بھی آزادی مل جاتی تھی۔ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جو تھی انوویشن تھیں، وہ کہہ لیں کہ ان کے زمانے کی جو بدعت تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے، یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے ہمیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وحیامات کو مان رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا کی ہی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ یعنی جو بات صحیح بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بتا رہے ہیں، ان کو سمجھ بھی آتی تھی، لیکن کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ آنکھوں پہ جب پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر کچھ نظر نہیں آتا، اپنے باپ دادا کی تقلید ہی کرتے ہیں۔ اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات ہو تو اس میں جو ہے ہم لوگوں کو بڑی سمجھ ہوتی ہے، اس میں جو ہے اپنے پیرنٹس کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو دنیا کا کیا پتہ، لیکن جب جہاں مذہب کا معاملہ آتا ہے، ہم اپنے پیرنٹس کے اس پہ ہی چلتے ہیں کہ اگر ہمارے پیرنٹس غلط کر رہے تھے یا کسی بدعات کے اندر وہ مبتلا ہیں تو ہم انہیں کو فالو کرتے رہتے ہیں، یا ان رسومات کو جو پہلے سے ہوتی چلی جا رہی ہیں اور غلط تھی معاشرے میں، ان کو ہم فالو کرتے چلے جاتے ہیں نا۔ تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرح تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ آدمی ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے یا فلاں کے عقیدے میں کیا خرابی ہے اور فلاں کے اعمال میں کیا برائی ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ خود کیا کر رہا ہے۔ اسے فکر اپنے خیالات کی، اپنے اخلاق اور اعمال کی ہونی چاہیے کہ وہ کہیں خراب نہ ہو۔ اگر آدمی خود اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، خدا اور بندوں کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کر رہا ہے، اور راست طبی اور راست بازی کی مقتضیات پورے کر رہا ہے، جن میں لازماً امر بالمعروف و نہی عن المنکر شامل ہو، اور تو یقیناً کسی شخص کی گمراہی کجروی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب مطلب ان کے صحابہ کرام نے، کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔
خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے۔ وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم اپنے میں تو پاکستان کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی برائیاں پھیل چکی ہیں کہ ظلم بھی جو لوگ کر رہے ہیں تو ظالم اگر ان کے سامنے بھی کوئی مر جاتا ہے نا، مار کے چلا جاتا ہے، تو لوگوں کی اتنی جرت نہیں ہوتی کہ جا کے اس بیچارے مرنے والے کو ہی بچا سکیں۔ یعنی اب سب کو اپنی جان کی، چاہے اس میں ہم بھی شامل ہوں۔ تو جب معاملات ایسے آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ جب لوگ یہ احساس ہی کرنا چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم سب سے پہلے انسان کو اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں، ہم کیا غلط کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھیں، زیادہ تر ہماری نفسیات یہی ہے کہ ہم دوسروں کے کاموں میں زیادہ وہ رکھتے ہیں، فوکس رکھتے ہیں کہ اس نے اگر کوئی غلط کام کیا تو ہماری نظر فوراً اس کی طرف چلی جائے گی، اور دوسری کہیں غلطیاں اگر ہم سے ہو رہی ہوں گی تو ہماری نظر اس طرف جائے گی ہی نہیں۔ تو جو برائی ہم دوسروں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ برائی ہمارے اندر ہے تو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن دوسروں کی برائی جو ہے ہمیں فوراً نظر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جو ہے کوئی کسی کا وہ نہیں اٹھائے گا، اعمال جو ہمارے وزن اٹھانے والا کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گا۔ جو اعمال کا بوجھ ہے ہر انسان خود لے کے جائے گا۔ تو یہ کہہ دے کہ بھئی میں نے تمہارا بوجھ اٹھا لیا، تم نے میرا بوجھ اٹھا لیا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو جب ہمیں وہ، اور پھر اس طرح تعالیٰ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، اس کی آخری آیات کے اس میں سورہ الف لام میم کے اندر، کہ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تلک امۃ قد خلت، ٹھیک ہے؟ تو جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے صحیح کر رہے ہیں یا نہیں صحیح کر رہے ہیں۔ اور اس طرح ہم دوسرے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے ہماری اپنی برائیاں جو ہم سے دور نہیں ہو پائیں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھیں ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے اندر برائی ہے یا جو ہمارے اندر کمزوری ہے اس کو ہم اپنے اندر سے جو ہے وہ دور کر لیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، وہ وصیت کر رہا، اب یہاں جو ہے نا وصیت کے بارے میں پوری ڈیٹیل ہے، تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں گے، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں گے۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ داری کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر لیا ہے، یعنی وصیت کو چینج کر لیا، تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، یعنی اس مرنے والے کے رشتہ داروں میں سے، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی ان کی شہادت کے بدلے دوسرے لوگوں کی شہادت لے لی جائے گی جو وارثوں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہ ان کی تردید نہ ہو جائے، یعنی انسلٹ ہو جائے گی، ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے، اور وارثوں نے کہا کہ نہیں یہ مال تو ہمارے جو ہے والد کا ہے یا ہمارے چچا کا ہے، جو بھی معاملات ہوں گے اس سے جو وہ نلیفائی ہو جائے ان کی جو کچھ وصیت کی گئی تھی، تو اس سے لوگ ڈریں گے۔ اس بات سے اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یعنی رہنمائی یا گائیڈنس ان لوگوں کو نہیں ملتی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیے چلے جاتے ہیں۔ جس وقت اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ جب ہم پیچھے پڑھ کے گئے نا، اس میں کوئی بھی عیسائیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، یا اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان نہیں لیا اور وہ ان کے اوپر جو ہے وہ گواہ ہوگا۔ تو ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح تمام نبی اپنی اپنی قوموں کے اوپر گواہ ہوں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا تو ظاہر ہے ان کے مرنے کے بعد انہیں کوئی خبر نہیں نا کہ ان کی قوموں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، انہوں نے شرک و گمراہی اختیار کی یا وہ سیدھے راستے پہ چلے یا ان کو تباہ کر دیا گیا۔ ظاہر ہے اب آخرت کے معاملے ختم ہو جاتے ہیں جب انسان دنیا سے، چاہے وہ انبیاء کیوں نہ ہو، تو یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان پر گواہ تھا نا، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے
تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان یاد کرائیں گے ان کو کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردے کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صحیح نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ بات بھی واقع رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ، حواری کون تھے؟ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا اس وقت ساتھ دیا جب ان پر پوری بنی اسرائیل نے انکار ان کی جان کے در پر ہو گئے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گواہی دی تھی کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے نا، ان کو انصاری بھی کہتے ہیں۔ اے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ جو تھے نا، جب قرآن نے آ کر جو ہے ان کے بارے میں کہا کہ ان کو انصار یا حواریوں کے نام سے پکارا، تو کہیں گے ہم تو عیسائی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم تو مسیح ہیں، تو یہ قرآن نے ہمارا نام ایسا کیوں رکھ دیا؟ مطلب لیکن ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ان کا نام کیا، ان کے جنریشنز میں چینجز آئی نا، تو ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارا نام تو مسیح تھا ہی نہیں، ہم تو پہلے حواری تھے، ہم تو پہلے مسلم تھے۔ تو قرآن جو ہے ان کا اصل نام قرآن کے اندر مینشن کر رہا ہے، جو شروع میں جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس نام سے پکارا تھا، ٹھیک ہے۔ بعد میں پھر جو ہے جیسے جیسے جنریشن گزرتی گئی، ان کے بلکہ یہ مسیحی جو ان کا نام تھا، لوگوں نے تنزیہ، یہودی جو تھے اور جو دوسری قومیں تھی، انہوں نے تنزیہ ان کا نام یہ رکھنا شروع کر دیا تھا، ان کو بولنا شروع کر دیا تھا۔ تو پھر ان کے ہی علماؤں نے یہ کہا کہ مسیح بولنے میں کیا ہے، ہمارے جو نبی تھے وہ مسیح تھے، ٹھیک ہے، تو اس پہ کیا برائی ہے؟ تو انہوں نے پھر اپنا نام جو ہے یہ پھر پسند کر لیا، اور پھر اس کو مطلب رائج کر لیا، آپ سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے ان کو جو پہلے ان کے نام تھے اسی سے ان کو پکارتا ہے۔ اے عیسیٰ ابن مریم، حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی انہیں یقین، جیسے یقین ہوتا ہے نا، جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے یقین نہیں ہے دل کا، تو انہوں نے کہا میں دل کا یقین چاہتا ہوں، ایمان نہیں ہے، انہوں نے کہا میں دل کا یقین چاہتا ہوں۔ تو اسی طرح کی باتیں ان حواریوں نے بھی کی، لیکن ان حواریوں نے جو ہے ظاہر ہے کہ دسترخوان مانگا، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے جب اس طرح کی اللہ تعالیٰ جب میریکلز دکھا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر اس کے بعد جو ہے کسی نے نافرمانی کی یا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تو اس کی سزا بھی بہت زیادہ سخت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ میریکل دکھانے کے بعد جو ہے ان لوگ کا جو اس کا تقاضا کرتے ہیں، پھر بھی سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسی بات پر کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے۔ اس لیے مائدہ کا ذکر آیا، یہ مائدہ سورہ مائدہ اسی نام پر رکھی گئی ہے، ہمارے لیے ہماری اگلی پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور بہترین رازق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورا جو ہے ان کی دعا یہاں پر نقل کی گئی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو زمین تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ اب قرآن یا انجیل وغیرہ سب اس کے بارے میں خاموش ہیں کہ آیا کہ یہ دسترخوان اترا تھا یا نہیں اترا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اترا ہو، اور یا پھر یہ کہ ڈر کے مارے انہوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کی سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جہاں آگے کی جو آیات آ رہی ہیں اس سے یہ ہو رہا ہے کہ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر، تو اب یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ احسانات دلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مائدہ یا دسترخوان اتارا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔
آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو نگاہوں کو پا لیتا ہے نا، اور انسان کی نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی. تو جو کچھ ہمارے دل میں اللہ جانتا ہے، جو کچھ اللہ کے دل میں ہم نہیں جان سکتے. تو یہی بات وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. میں اس وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے. آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ آپ کی رحمت کے اوپر ہے سب کہ آپ ان کو چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں. تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. ٹھیک ہے، جس نے سچ بولا اس کی سچائی اس کو فائدہ دے گی. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یا وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے. اور اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہی کی تھی کہ انہوں نے سچ کہا. ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو وہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی بھی، جیسے ہم شیعوں کے بارے میں یا ان کے بارے میں دوسرے فرقوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ مختلف صحابہ کرام کی جو ہے وہ تکفیر کرتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو قرآن میں کتنے واضح طور پہ آیتیں آئی ہوئی ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا بھی قرآن کے اندر ذکر کیا ہوا ہے. لیکن وہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں باطل پرستی جب انسان کے دماغ پہ چڑھ جاتی ہے تو اس کو حقیقت بھی نظر نہیں آتی، تو وہ پھر دوسرے معنی پہنانے شروع کر دیتے ہیں ان چیزوں کو نا. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ سچائی انہی کو نفع دے گی جو سچی بات کہیں گے. تو ان کی جزا کیا ہے؟ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یا وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بے شک یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، اللہ تعالیٰ کی جو کنگشپ ہے اس کے بارے میں، اللہ کی بڑائی پر یہ آیتیں جو ہیں وہ سورہ مائدہ کی ختم ہو رہی ہیں. جب ہم سورہ انعام شروع کریں گے تو وہ آیات بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہی شروع ہوں گی. ٹھیک ہے، اب ہماری سورہ انعام شروع ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. سورہ انعام اب یہاں سے جو ہے مکی جو ہے وہ صورتیں شروع ہوں گی. 2 مکی صورتیں، اس کے بعد پھر مدنی صورت شروع ہوگی. سورہ انعام ہے اور سورہ اعراف ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے سورہ توبہ ہے، سورہ انفال ہے شاید، میں دیکھ چیک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو مخاطب ہیں اس میں کفار ہیں ٹوٹلی. بہت کم کہیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ مسلمانوں سے بھی ہے ذکر، اور ساتھ ساتھ بہت کم یہود و نصارہ سے بھی ذکر ہے. لیکن ہم جو پیچھے ہی صورتیں دیکھتے ہیں تو اس میں زیادہ تر جو مخاطبین ہیں یا تو مسلمان ہیں یا پھر یہود و نصارہ ہیں، اور بیچ بیچ میں کفاروں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ جو کفار سے بھی اللہ تعالیٰ بیچ بیچ میں مخاطب ہوئے ہیں. اس سورہ کے رکوع 16 17 میں بعض انعام کہتے ہیں مویشیوں کو. ٹھیک ہے نا، جو 8 قسم کے ہم نے بتایا نا، بھیڑ، بکری، گائیں اور اونٹ، اور انہی کی نر اور مادہ ملا کے 8 اینیملس، ان کو مویشی کو الانعام کہتے ہیں. ان کی حرمت اور بعض کی حلت کے متعلق اہل عرب کی توہمات کی تردید کی گئی ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام الانعام رکھا گیا ہے. ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ پوری سورہ مکے میں بیک وقت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ پوری کی پوری، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کو لے کے نازل ہوئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے تھے. یعنی اس کی امپورٹنس بتائیے سورہ انعام کی. اور اس میں جو ہے توحید کا سبق ہے پورا کا پورا. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو توحید کی دعوت دی ہے، اور کہتے ہیں انفس اور آفاق کے دلائل دے کے، یعنی انسان کی اپنی ذات کے بھی اور جو کائنات کے جو دلائل ہیں وہ دے کے جو ہے کفار کو جو ہے وہ سمجھایا ہے. اس کے مباحث میں جو ہے وہ 7 بڑے عنوانات ہیں. شرک کا ابطال، یعنی شرک کو ختم کرنا، عقیدہ توحید کی طرف دعوت دینا، عقیدہ آخرت کی تبلیغ، اور اس غلط خیال کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے. جاہلیت کے ان توہمات کی تردید جن میں یہ لوگ مبتلا تھے. ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلام سوسائٹی کی تعمیر چاہتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب. طویل جد و جہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر اضطراب اور دل شکستگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اس پر تسلی. منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت اور سرشاری اور نادانستہ خودکشی پر نصیحت، تنبیہ اور تحدید.
ٹھیک ہے نا، اس کے یہ مین مباحث ہیں. اب پڑھتے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. دیکھیں یہ مکی صورت ہے، ہمیں اس میں دعوت توحید نظر آئے گی، کائنات اور انفس کے دلائل ہمیں نظر آئیں گے، اور جھوٹے خداؤں کو جو ہے وہ بے نقاب کیا جائے گا. اور یہ بہت ہی عظیم سورہ ہے. اس کے ساتھ جو ہے بہت سارے فرشتے، کہتے ہیں 70,000 فرشتے اتارے گئے، اور اس میں شرک کی تردید اور کے اس میں مختلف دلائل دیے گئے ہیں. اور سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے ہی شروع ہو رہی ہے یہ سورہ، کہ تعریف اللہ کے لیے ہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ تعریف کیا چیز ہے، حمد کیا چیز ہے. صرف ہم جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے زیبا ہے. ایک مدح ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو مدح اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. اور ہم میں جو ہے عظمت، شکر، تعریف، محبت، سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. جیسے اگر کسی انسان کی تعریف کی جائے، کسی بادشاہ کی تعریف کی جائے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں تمام چیزیں شامل ہوں. لیکن جب اللہ کی تعریف کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ کا شکر، اللہ کی عظمت، ہر چیز اس کے اندر شامل ہوگی. تو اس جذبے کے ساتھ جو ہے ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، ہم جتنی چیزوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، وہ تمام ملا کے جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور پھر کیوں شکر ہے؟ کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. زمین اور آسمان جو ہے وہ اتنی بڑی، ہم یہ دیکھتے چلے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس کا حوالہ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس زمین اور آسمان میں ہماری حیثیت، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. ایک منٹ جی تھے، ٹھیک ہے، اس زمین میں ہماری حیثیت کیا ہے، اس آسمان میں ہماری حیثیت کیا ہے. اور ہم یہ دیکھیں گے ابھی آگے جا کے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے بارے میں کیسا جھگڑا کرتا ہے. تو پہلے ہمیں ہماری اوقات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم ہو کیا چیز، تم کس چیز سے پیدا کیے گئے، ٹھیک ہے. اور زمین اور آسمانوں کے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اتنی بڑی بڑی کائنات پیدا کی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی. اور اللہ تعالیٰ، ہم نے پڑھا نا سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے نہیں شرماتا کہ چھوٹی سے چھوٹی حقیر مکھی کی مثال بھی بیان کرے، ٹھیک ہے. وہی، اور لوگ جو ہیں اسی کو دیکھ کے ہدایت قبول کرتے ہیں، اور اسی کو دیکھ کے جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بڑی سے بڑی مخلوق کو بھی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بھی بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا. اور بتانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اس سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں، ہم یہ کہتے ہیں بار بار آسمان زمین، تو ہمیں ہر طرح سے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ چیزیں بار بار ہمیں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حیثیت بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری حیثیت اس کائنات کے اندر ہے کیا، ٹھیک ہے نا. جب ہم اپنی حیثیت کو سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہم مالک کے آگے ہماری حیثیت کیا ہے، ہم مالک کے غلام ہیں. جس طرح ایک غلام جو ہے اپنے مالک کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، ہمیں بھی اپنے مالک کے آگے اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے. جو وہ کہہ دے ہمیں کرنا، اور جس چیز سے وہ ہمیں منع کر دے، ہمیں اس چیز سے منع ہو جانا ہے، ہمیں رک جانا ہے اس چیز سے. تو اس کے بعد بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اسی نے اندھیرے اور روشنیاں پیدا کی، ٹھیک ہے. ظلمات اور نور، ظلمات بہت سارے، اور روشنی جو ہے ایک ہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں ایک منبع روشنی کا ہو تو پوری چیز کو منور کر دیتا ہے، لیکن اس میں انسان اگر روشنی نہ ہو تو کتنے سارے جو ہے وہ اندھیرے پیدا ہو جاتے ہیں. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ صرف ایک کمرے میں ہی اندھیرا ہو جائے تو انسان کو چلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ ہر چیز سے ٹکراتا ہے، گرتا پڑتا ہے، گھپ اندھیرا ہو جائے، وہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے، اس کو چوٹ لگ سکتی ہے، اس کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. تو اسی طرح ظلمات بہت سارے ہیں. اگر روشنی ایک ہی ہے، جو نور ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہدایت کا نور ہے، وہ روشنی ہے اصل میں، جو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. اور جو ظلمات ہیں وہ کتنے سارے ہیں. اگر انسان جو ایک ظلمت سے نکلتا ہے، شیطان اس کو دوسری ظلمت میں ڈال دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ سیدھے راستے پہ چلو، بالکل بیچ بیچ پہ چلو، کناروں پہ نہ چلو، ورنہ جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے. تو روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. یعنی جانتے بھی ہیں کہ وہ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہتے تھے کہ اللہ نے. یعنی اس چیز کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ کائنات کو بنانے میں ہمارے دیوتا بھی شریک ہیں. اور ان کو جو دیوتا جن کو انہوں نے بنایا ہوا تھا، ان کو انہوں نے اللہ کے نام دیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر فرشتوں کو بھی وہ دیوتا کہتے تھے. اپنے انہوں نے جو خوبصورت مورتیاں بنائی ہوئی تھی، تو یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کائنات کے نظام کو سنبھالنے میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے. حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، انتظام تو اللہ نے ان کو خود دیا ہوا ہے.
اپنی اپنی مرضی سے دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اور اللہ نے انتظام ان کو کیوں دیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ میڈیم ہے. کیونکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہم سے بات نہیں کر سکتا, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ کریچر پیدا کی, ایک تو اپنی عبادت کے لیے کہ مستقل وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں فرشتے. کہ آسمان میں 1 انچ بارش برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ ریز نہیں ہوتے, اتنے فرشتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے فرشتے پیدا کیے, لیکن انہوں نے ان فرشتوں کو کیا کہا, نعوذ باللہ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور جو ہیں وہ ان کا بھی کائنات کو بنانے میں کوئی جو ہے ہاتھ ہے. تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے, اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ تم کس چیز سے پیدا کیے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہی ریمائنڈرز دے رہے ہیں, وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی. یعنی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ ایک وقت مقرر تک کے لیے ہر انسان کو مقرر کر دیا. اور یہ سب جو انسان کی تقدیر ہے, جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے کس طرح پیدا ہوگا, کیا اس کا رزق ہوگا, کتنا وہ بڑھے گا, کیا وہ کرے گا. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اپنے مرنے تک, سب کچھ منوان اسی طرح لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تقدیر لکھ دی گئی ہے. اور جو بھی وہ کہتے ہیں نا, تقدیر کو کوئی چیز نہیں مٹا سکتی. تقدیر کے اندر جو بھی چینجز ہیں وہ ہماری دعا سے, اور وہ بھی ہماری اس بک میں لکھی ہوئی ہے کہ دعا مانگے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا قبول کرے گا, اور اس کے مطابق چیزیں ہوں گی. تو جو بھی معاملات ہیں, اس لیے تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ ہر خیر و شر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو وہی ہے جسے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر تمہاری زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی, اور ایک دوسری مدت اور بھی جو اس کے یہاں طے شدہ ہے. یعنی ہمیں بنانے کا مقصد ہمارا ٹیسٹ لینا, ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری پوچھ بھی کرے گا. تو دنیا میں ہم خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. زیادہ تر ہم یہ دیکھیں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ڈر کے زندگی گزارے ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہیں بے خوف ہو کے زندگی گزارتے ہیں, کیونکہ انہیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت آئے گی. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر آپ دیکھیں دنیا میں زیادہ تر لوگوں کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے, قیامت نہیں آئے گی, یا آئے گی بھی تو جو یہودیوں عیسائیوں کے ہم نے پڑھا ان کے نظریے کتنے کمزور ہو گئے. تو جو مسلمان آپ دیکھیں اگر 1 بلین ہے, اس میں سے بھی کتنے لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ بالکل فرم ہے قیامت کے اوپر. دیکھیں فرم ہوتا ہے تو انسان ڈر کے اللہ سے کام کرتا ہے. یہ قتل و غارت گری, فساد, یہ سب چیزیں نہیں پھیلتی. جب انسان اس حقیقت کو بھول جاتا ہے, کہ قرآن اسی مقصد کے لیے آیا کہ اس حقیقت کو ہمیں یاد دلائے کہ ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے. جب تک ہم اپنی آخرت کو یاد نہیں کرتے, ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جیسے ہم دیکھیں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے آخرت کو یاد کریں, اپنی موت کو یاد کریں, تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ زندگی, واقعی زندگی کیا, ابھی بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا لے تو اب کیا رہ جائے گا. جو کچھ جمع کر رہے ہیں, جو کچھ کھا پی رہے ہیں, سب کچھ یہی رہ جانا ہے. تو انسان غور و فکر کرے. اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ یہ جو مدت ہے روز آخرت برحق ہے, آخرت نے آنا ہے, اور پھر ہمیں اسی لیے اس چیز کی نشاندہی کی جا رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مگر تم لوگوں کی شک میں پڑے ہوئے ہو, وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی, تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے, اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے. یعنی وہ راز اور وہ جو سیکرٹس جو بندہ کسی سے شیئر نہیں کرتا, ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانی میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. یعنی سرکشی کیوں انہوں نے منہ موڑا نشانیوں سے؟ کھلی کھلی نشانیاں ان کے پاس آئیں. کہ کس طرح سے نشانیاں آئیں, چاہے وہ معجزات ہوں, ٹھیک ہے, جو رسولوں کو دیے گئے. دنیا کے اندر نشانیاں دیکھتے ہیں, وہ انسان اپنے اندر نشانیاں دیکھتا ہے, کائنات کے اندر نشانیاں دیکھتا ہے. کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی, اس میں نشانیاں بتائی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قوموں کے قصے بتا کے جو ہے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے مطلب کیوں تباہ ہوئیں, کیوں وہ رائز ہوئیں, کیوں وہ فال ہوئیں, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے جو نشانیاں جو بتائی ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیوں اس سے منہ موڑا؟ اس لیے منہ موڑا کہ وہ سرکشی کرنا چاہتے تھے, وہ حد سے نکلنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے وہ خواہشات پر چلنا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے جو ہے ان نشانیوں سے جو منہ موڑ لیا. چاچا اب جو حق ان کے پاس آیا تو اس کو بھی انہوں نے چھٹلا دیا. اچھا, جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے, عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. اب اللہ تعالیٰ یہاں کیوں بتا رہے ہیں؟ جس چیز کا اب جب کفار جو مذاق اڑا رہے ہیں, کیا مذاق اڑا رہے تھے؟ یہ اب یہی ایک رہ گئے تھے ہمارے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اٹھا کے بھیج دیا. اچھا, قرآن اتارنا تھا تو ہمارے شہر کے جو تھے دو بڑے معزز تھے, اس میں کیوں نہیں قرآن اتار دیا گیا؟ یعنی جو مکہ اور طائف کے دو معزز کوئی ہوں گے ان کے, تو ان میں کیوں نہیں ان کے اوپر کیوں اتارا گیا؟ یہی رہ گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس طرح سے وہ مخاطب کیا کرتے تھے کہ ان پر جو ہے قرآن اتار دیا گیا. سارے یتیم تھے, غریب تھے, یا اس طریقے سے ان کے اوپر باتیں چھاڑتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ویسے تو آپ کی بہت عزت اور قدر کیا کرتے تھے جب تک کہ اللہ کا کلام نہیں آیا تھا.
جب تک یہ کتاب نہیں اتری تھی. جیسی کتاب اتری ابھی ہم پڑھیں گے کہ کیا وجہ تھی، اور ویسی وہ ان کے نظر میں جو ہے بہت ہی برے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جب ان کو کامیابی پہ کامیابی ملے گی، تو یہی والی بات ہے کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان قریب اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں گے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے. اور یہ قصے جو تھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت قومیں بھیجی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف وہی یہاں پہ تذکرہ کی جو ان کو پتہ تھی، جو عرب کے اندر آئی ہوں گی. قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، ٹھیک ہے، قوم شعیب، جو قوم لوط. تو جو جتنی بھی یہ قوموں کا تذکرہ بار بار اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں اس کے اندر، ان کو ریمائنڈرز دیتے ہیں. تو وہ جو تھے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بلندی دی تھی، کتنا زیادہ ان کو کیا کچھ نہیں دیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے جو ہم نے تم کو نہیں دیا. اونچی اونچی وہ عمارتیں بنانے والے، ان کو کنگشپ بھی دی گئی. ٹھیک ہے نا. ان کو جو ہے وہ کیا کہ طاقت بھی دی گئی. اتنے زوراور، اتنے طاقتور تھے. ان کو جو ہے کیا کچھ نہیں. آپ ہم یہ کہتے ہیں کہ احرام مصر جو ہے کیسے آج بھی جو ہے یہ حیران ہوتے ہیں مغرب کے اندر لوگ کہ وہ کیسے بنایا گیا تھا. اس زمانے کو آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی وہ عمارت تھی، اتنے وہ جو پتھر ہیں اس کے وہ اتنے مضبوط ہیں کہ آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ وہ عمارت کیسے بنائی گئی تھی، احرام مصر کیسے بناتے تھے. تو دی تھی نا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، وہ شان و شوکت جو اب لوگوں کو نہیں ملی بھی. اور اسی طرح ہم سلیمان اسلام کے زمانے کو بھی دیکھتے ہیں کہ جن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس میں دیے تھے، جانور ان کی وہ بولی سمجھتے تھے. کتنا شاندار ان کا محل تھا، کیسا ان کا جو پانی تھا فرش کے اوپر کہ جو ملکہ سبا جو دیکھ کے انہوں نے جو ہے اپنے پائنچے جو ہے اٹھا لیے. تو اتنی شاندار اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی انبیاء کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا. لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے سرکشی کی تو انہیں تباہ و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی. مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کی گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا. تو کیا کیا جب انہوں نے جیسے مکہ بارش کا ذکر اور نہروں کا ذکر اللہ تعالیٰ بار بار کیوں کرتا ہے کہ مکہ جو تھا وہ ایک بے آب و گیا وادی تھی نا. اس وقت بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چٹانیں تھی ساری. ٹھیک ہے نا. نہ وہ کچھ اگتا تھا، پانی کی بھی کمی رہتی تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر خوب بارشیں برساتے تھے. تو مطلب نہریں بہتی تھی، وہ اس پہ ڈیم باندھتے تھے باقاعدہ. انہوں نے تو ڈیم جو ایک بستی کا ذکر آ کے ہم پڑھیں گے، میرا خیال سورہ سبا کے اندر ہے. تو اس میں بتایا کہ ایک بستی کے بارے میں بتایا کہ بہت ہی اچھی با فراغت زندگی بسر کر رہی تھی. ٹھیک ہے. تو آخر کار جو ہے اس نے جو ہے وہ نافرمانی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بہت زیادہ نوازا ہوا تھا. اس کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کو خوشنما باغ دیے ہوئے تھے اور نہریں بہتی تھی وہاں پر. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی. ٹھیک ہے. جب جو قوم بھی جو ہے وہ ناقدری شروع کر دیتی ہے تو پھر اس پہ تباہی آتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان باغوں کی جگہ جو ہے ان کو ایسے باغ دیے جن میں جھاڑیاں تھیں، خوبصورت باغوں کی جگہ. ان کے پانی کے سارے نظام جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، جو ڈیمز وغیرہ بنائے ہوئے تھے، سب تباہ برباد ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کا کفران شروع کر دیا تھا. اس پہ ڈیٹیل نہیں بتائی کہ یہ کفران کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اولاد دی ہو. اس میں مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں کہ ان کو جو تھی اللہ تعالیٰ نے، تو ان کو اپنی اولاد کی جو کثرت تھی وہ کھلنے لگی سوری. تو جیسے ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی بہت زیادہ بچے ہوگا. اب چائنا بھی جیسے پابندی لگا دی کہ ایک بچے سے زیادہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح کی ہو سکتا ہے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں، ڈفرینٹ تفاسیر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی آبادی جو ہے کھلنے لگی تھی، اتنے زیادہ لوگ ہو گئے تھے. اور اسی طرح ان کے جو تھے آپس کے ڈسٹینس بہت کم ہو گئے تھے. اتنی زیادہ کراؤڈ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری جو وہ ہو نا بستیاں بہت دور دور ہوں، ہمیں مزہ آئے ٹریولنگ کرنے میں. تو اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اسی کے مطابق اللہ نے ان کو دیا تھا. لیکن جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو اٹھایا. یہ سب اللہ تعالیٰ آگے بتاتے جائیں گے کیونکہ یہ میں اس میں تھوڑا سا میں نے مینشن کرنا میں ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی ہوں. اچھا، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا، اچھا ٹھیک ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ یہی کہتے تو سرہی جادو ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ان کے کفار کے اعتراضات اور مطالبات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب کیوں نہیں اتار دی جاتی جو ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم اس کو پڑھیں.
آگے آئیں گے ان کی ساری مطالبات، ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ سے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں، ان سے کہو کہ اگر ہم لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے، وہ یہ اس کو چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی یہ کہتے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. اور جادو اصل میں جادو ہے کیا چیز؟ جب بار بار جادو کا جب ذکر آتا ہے تو جادو ہے کیا چیز؟ جادو جو یہ ایفیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک طرح کا ایفیکٹ ہے جو آنکھوں پر یا جسم پر ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا دیکھا کہ جب انہوں نے اسٹاف ان کے جو جادوگر آئے تو انہوں نے کیا کیا، جو رسیاں تھی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ ایسا افیکٹ ڈالا، ایسا جو تھا ایلیوژن تھا وہ آنکھوں پہ، کہ وہ جو ان کو دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے جب جادو کا اثر جسم پر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جب انسان کو جسم میں کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو اور جس کا علاج سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اور وہ بندہ جو وہ گھل رہا ہو اس بیماری کی وجہ سے، اور کچھ بھی اس پہ دوا جو ہے کوئی چیز اس پہ اثر نہ کر رہی ہو، تو اس پہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جادو، کیونکہ جادو برحق ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور خاص طور پہ کالا جادو، اصل میں ہے ہی کالا جادو ہی، اصل میجک جو ہے وہ کالا جادو ہی ہے، بلیک میجک جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ شیاطین کے ساتھ مل کر جو ہے یہ جو کہانت جسے کہتے ہیں، یہ مل کر اور جو ہے اپنے کے ساتھ مل کے یہ چیز کرتے ہیں، اور اس پر انسان جو اس کو کرواتا ہے، جو کرتا ہے، دونوں جو ہے جہنمی ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں کافر، جو یہ کام کرتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے. تو یہاں میں بتا رہی ہوں کہ اس کا ایفیکٹ کس کی آنکھوں پہ بھی ہو جاتا ہے، اس کا جسم کے اوپر بھی ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہت میاں بیوی بہت محبت کرنے والے اور اچانک سے ان کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، تفرقہ ہو جائے، ایک دم سے ان کے اندر جو ہے وہ نفرت پیدا ہو جائے، تو یہ بھی جو ہے اس کو جادو کا ایفیکٹ کہا جاتا ہے، کہ اچھا خاصا یہ تھے، اس میں ایک دم سے یہ کیا ہو گیا. اسی طرح جو بہت ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو دوست ہوں، بہت ہی جو ہے اچھی مطلب دوستی ہو ان کے اندر بہت ہی، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک دم سے تفرقہ پڑ گیا، کسی تیسرے کو وہ نہیں بھائی وہ چیز، ٹھیک ہے، اور اس نے جو ہے وہ جادو کر دیا، کچھ بھی کر دیا. تو یہ چیزیں برحق ہیں. جادو کا میں ایفیکٹ بتاتی ہوں، بتانے کا مقصد یہ کہ جادو ہیز اے ایفیکٹ، اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے انسانی زندگی میں، ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں جادو کا لفظ بار بار ہر جگہ جو ہے استعمال ہوا ہے، لیکن اس کو کرنے والا اور اس کو کروانے والا دونوں گناہگار ہیں. اور پھر یہ کہ جو اللہ کے اذن سے یہ چیز ہوتی ہے، یہ خود سے نہیں ہو سکتی، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، یہ ان کا دوسرا اعتراض تھا، دوسرا مطالبہ تھا، ٹھیک ہے. تو ان پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ اب یہاں ان کے مطالبے کا جواب دے رہے ہیں، اگر کہیں ہم نے ان کے اوپر فرشتہ اتار دیا ہوتا تو کبھی کا فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ فرشتے جو ہیں جو ہے یا تو عذاب لے کے اترتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے اترتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا پھر یہ کہ حفاظت کے لیے بھی اترتے ہیں. جنگوں وغیرہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوئی تو اس لیے بھی اترے، ٹھیک ہے، مدد کے لیے اترتے ہیں. اور پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یا پھر موت لینے کے لیے آتے ہیں، جس انسان کی موت یا کسی قوم کی کسی قوم پہ کوئی جیسے عذاب آ گیا یا اس طرح کا، تو اس کے لیے اترتے ہیں. اور اس طرح پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتے ہمیشہ انسانی شکل میں آتے ہیں. اگر دیکھیں فرشتے نور کے بنے ہوئے، اگر انسان ان کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ لے تو انسان ویسے ہی مر جائے، کیونکہ انسان کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ استطاعت دی نہیں ہے، اس کی اتنی زیادہ لمٹ ہی نہیں ہے آنکھ کی روشنی کو وہ برداشت کر سکے فرشتوں کی، ٹھیک ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ہی اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ فرشتوں کو ان کی اصلی حالت میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اور یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں چیزیں. تو اصلی حالت میں انسان جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا فرشتوں کو. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں نبیوں کے پاس بھی جب فرشتے آئے تو وہ انسانی شکل میں ہی آئے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، لوط علیہ السلام کے پاس آئے، مریم علیہ السلام کے پاس آئے جبرائیل علیہ السلام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب ایمان سکھانے کے لیے آئے تھے تو انسانی شکل میں ہی آئے تھے، اور سب لوگوں نے مشاہدہ کیا اس چیز کا، بڑے صاف ستھرے وائٹ سے ڈریس میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نی سے نی لگا کر بیٹھ گئے تھے، اور پھر ان سے اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے، اور پھر اس سے متعلق جو سوالات پوچھے تھے. اور تب سب چلے گئے، کہیں گے اتنا یہ شخص کون تھا، لوگوں نے پوچھا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے جبرائیل تھے اور تمہیں دین سکھانے آئے تھے. تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے. تو انسان کی جو فرشتے آتے ہیں تو انسانوں کی شکل میں ہی آتے ہیں. تو یہاں پہ بتانے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم نے کہیں فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی عذاب آ جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اگر ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تب بھی ہم انسانی شکل میں اتار دیتے ہیں، اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے ہیں جس طرح یہ اب مبتلا ہے. یعنی اب جادو کا اثر، جیسے اب جادو کی بات ہو رہی تھی، تو اسی طرح جو میں نے آیتیں لکھی تھی وہ یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان کے دروازے بھی ان کے لیے
کے لیے کھول دیے جاتے، اس پہ چڑھتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی اتنی کلیئر کلیئر باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر جادو کر دیا گیا. اور اسی طرح اگر وہ آسمان کے ٹکڑے گرتے ہوئے دیکھ لیتے یا کوئی اور نشانی دیکھ لیں گے تو کہیں گے یہ تو جادو ہے. ٹھیک ہے، جادو سے ریلیٹڈ میں تو آئے تھے قرآن سے ہی آپ کو بتائیں. تو اس شک میں اسی طرح ہم انہیں اسی شبہ پہ مبتلا کر دیتے ہیں جس میں اب یہ مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ نبی کا مذاق کس طریقے سے اڑاتے تھے، صحابہ کرام کا مذاق کس طرح سے اڑاتے تھے کہ انہی پہ قرآن اترنا رہ گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس طریقے سے پھر آنکھیں مار مار کے گزرتے تھے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، جتنے بھی انبیاء تھے ان کے ساتھ ان کے لوگوں نے کس طرح سے جو ہے ان کا مذاق اڑایا. ان سے پوچھو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کہو سب کچھ اللہ کا ہے. اس نے رحم و کرم کا شیوا جو ہے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پہ تمہیں جلدی سے نہیں پکڑتا. قیامت کے روز تم کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. تو اب جو ہے یہاں پر ایک پاز دے دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب ان سے کفار سے آنسر لیا جا رہا ہے، لیکن وہ چپ ہیں کہ اگر ہم بولتے ہیں تو ہماری بات کی خود ہی نلیفائی ہو جائے گا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہو سب کچھ اللہ کا ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس سے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کی قدرت کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ سب چیزوں پر احاطہ کی ہوئی ہے. پھر یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یعنی یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ وہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں نہیں پکڑ رہا. تو اب جو لوگ ہیں، دوسرے لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ خود کہتا ہے کہ اس نے رحم و کرم اپنے اوپر لازم کر لیا ہے تو وہ بندے کو کیوں پکڑتا ہے، لوگ مصیبت کا شکار کیوں ہوتے ہیں، آخرت میں ان کو عذاب کیوں ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو ایک مومن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کے بدلے اس کے لیے جزائے آخرت میں، اور تکلیف دینا بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ہے. تو جو کچھ بھی مصیبت، جو کچھ بھی پریشانی ہوتی ہے، مسلمان ایک مومن یہی کہتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. پھر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو مشکل میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب مشکل میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ پھر صبر کرتا ہے، یا پھر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، یا پھر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا پھر آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یا پھر توبہ کی توفیق اس کو نصیب ہو جاتی ہے، یا پھر بندہ غلطی کر رہا ہوتا ہے پلٹ آتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہے؟ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے. ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں سے ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کب تکلیف پہنچتی، کوئی مصیبت پہنچتی تو اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ کافر اور سرکش کو اس کی ناشکری اور نافرمانی کی سزا ملتی ہے. اور یہی چیزیں اگر کسی کافر کے ساتھ ہو رہی ہوں گی، کسی مشرک کے ساتھ ہو رہی ہوں گی، تو اس کو اس کی نافرمانی کی سزا مل رہی ہوتی ہے کہ شاید اب یہ بھی پلٹ آئے، لیکن وہ اپنی سرکشی میں اور اندھا ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اس لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پہ تمہیں جلدی سے نہیں پکڑتا، اور قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ آخرت بھی قائم ہو. یہ دنیا میں جو بھی ناانصافی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چوائسیز دے کے بھیجا ہوا ہے، تو اس کے وجہ سے، کیونکہ فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین پہ فساد برپا کرے گی. تو کیوں، کس بنا پر یہ بات انہوں نے کہی تھی؟ اس لیے کہ جب انسان کو اختیارات کے ساتھ کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس میں زیادہ یہ مطلب اس میں یہ وہ ہوتا ہے کہ کون ہے، ایک منٹ، کہ وہ جو ہے زمین پر فساد برپا کرے گا. کہیں بھی انسان کو اختیار مل جائے، چاہے وہ حکومت میں، ہم دیکھیں گے حکومت میں یا گھر کے اندر یا کہیں بھی کسی، تو انسان اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے. جب اب انسان اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے تو وہاں اختلافات رونما ہوتے ہیں، اور اختلافات جب رونما ہوتے ہیں تو جو اپر ہینڈ جس کا ہوتا ہے نا، پھر وہ لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ اس لیے جب لوگ فساد مچاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، انجسٹس ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آخرت قائم کرے اور اس کے مطابق جو ہے لوگوں کو جزا اور سزا کا معاملہ ہو. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا وہ اسے نہیں مانتے.
یعنی جانتے بوجھتے انہوں نے جب سب کچھ ان کے پاس ساری چیزیں آ گئیں، دیکھ بھی لی، اس کے باوجود جب وہ اپنے آپ کو اس میں انوالو کر لیا، تو یہ کہ جانتے بوجھتے وہ خطرے کی طرف خود ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے جو ہے انسان کے اندر جب یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہاں پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی وہ بھی صفت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہوا السمیع العلیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس سے جو ہے دو باتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ شفاعت باطلہ کا رد ہے، کہ جو انسان جو شفاعت باطلہ کر رہا ہے نا، یعنی کہ دوسروں کو شفاعت کا اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا جو شفاعت کر دیں گے یا ہماری مدد کر دیں گے، تو یہ یہاں پر اس کے رد ہو رہا ہے کہ اللہ سب کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، یعنی اللہ کی قدرت ہے یہاں پر، اور اس کی قدرت جو ہے سب پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کے اندر کیا چیز پیدا ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بھروسہ اور اللہ کا توکل، کہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو بھی مشکل کی پریشانی آ رہی ہے مجھے اللہ ہی پہ توکل کرنا ہے اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر کے توکل کر کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے۔ تو بہرحال مشرکوں میں شامل اچھا سوری، رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ بے شک کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ یعنی ان کے جو وہ ہیں معبود، جن کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، ان کو تو دینا پڑتا ہے۔ یہ دیکھو کان کاٹ کے چھوڑ دیا کرتے تھے، بڑے بڑے نیازیں نظریں کیا ہیں، آستانے جو بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ جاتے ہیں، دیگیں بنتی ہیں، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جانور کاٹے جا رہے ہیں، تو ان کو تو خوش کرنے کے لیے دینا پڑ رہا ہے بظاہر۔ تو یہاں تو اللہ کا دیا مال ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا دیا ہوا مال ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سارا کا سارا مال اگر مانگ لیتا اللہ تعالیٰ، تو تمہارا کیا حال ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو تقاضا ہی نہیں کیا، صرف اللہ تعالیٰ نے 2.5% کا تقاضا کیا ہے ہماری ٹوٹل ویلتھ کے اندر، کہ زکوٰۃ کے لیے، وہ بھی، اور وہ بھی اگر انسان چیریٹی نہیں بھی دے گا تو بھی پوچھ نہیں ہے انسان کی، لیکن انسان کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنے کے لیے، اپنے درجات بلند کرنے کے لیے، اپنے اوپر جو آئی ہوئی پریشانیاں مصیبتیں ہوتی ہیں ان کو ٹالنے کے لیے انسان جو ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پھر یہ چیزیں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو روزی دیتا ہے، جو روزی لیتا نہیں ہے، یطعم ولا یطعم، تو یہ ان کے مشرکانہ عقیدہ تھا جو انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ لیسن دیا جا رہا ہے کہ اب جو کچھ کرتے ہیں انہیں کرنے دو، لیکن آپ ان سے بری الذمہ ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب سے آپ نے ہوش سنبھالا تھا آپ ان کی حرکتوں سے بیزار تھے، اور جو اچھے صحابہ کرام تھے وہ بھی اسے وہ دیکھتے تھے، انہیں پتا تھا یہ غلط ہو رہا ہے لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہی ہم نے پڑھا کہ سال فطرت لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جب ظاہر سی بات، جب قرآن آ گیا تو چیزیں جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو گئی ان کے لیے۔ اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن کے اندر ہے نا فمن زحزح من النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو جو کوئی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت پہ داخل کر دیا گیا وہی فلاح پانے والا ہے۔ تو فلاح کے راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بالکل جو توحید کے سبق دیا جا رہا ہے نا، تو اللہ کو خالص ہو کے اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ خالص چیزیں ہمیں ہر چیز میں نظر آنی چاہیے، ہماری نمازوں میں بھی، ہماری عبادتوں میں بھی، ہمارے بلکہ جب تمام جو بھی معاملات ہیں دنیا کے بھی، بندوں سے بھی، ٹھیک ہے، اور معاشرت کے ساتھ بھی، ان تمام کے اندر جو ہے ہمیں خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نہ کہ لوگوں کی رضا کے لیے جو کام کرنا ہے، یعنی ہمیں وہ معاملہ کرنا ہے کہ وہ کسی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا، مسلمان کی خصوصیت وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، یعنی وہ ڈرتے نہیں ہے کہ وہ یہ کیا کہہ دے گا، وہ کیا کر دے گا، وہ اللہ کے ڈر سے جو بات بھی ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ اللہ کے ڈر سے نکلتی ہے اور حق بات نکلتی ہے۔ تو یہاں پہ فلاح وہی ہے، جنت کی کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ یعنی حدیث میں ہے نا کہ دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی کسی شخص کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اسی طرح کوئی نقصان پہنچانا چاہے پوری دنیا کے لوگ مل کر اور اللہ اس کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے تو اس کو کوئی جو ہے پھر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ہم سورہ مومن میں پڑھیں گے کہ وہ مومن حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، اور اس نے اسلام کا جو ہے وہ پوری اپنی فرعون کی قوم کا شخص تھا حالانکہ وہ، لیکن اس نے سب کے سامنے جو ہے اپنے مومن ہونے کا جو اعتراف کر لیا تھا،
اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے ہر وار سے محفوظ رکھا. آپ دیکھیں فرعون کا دربار ہے، اور فرعون کی کا جو جتنا وہ ظالم تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے اس سے ظالم کوئی شخص نہیں تھا دنیا کے اندر. لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشیوں سے اس کو بھی بچایا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی. کہ وہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تو ہمیں مار دے گا، ہم پر پل پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ، اللہ کے توکل پہ گئے ہیں. اور جب اس نے جو بات کی ہے، اس نے تو اس کو دنگ کر دیا فرعون کو. اس کے پاس جواب نہیں تھا، اور وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا. دیکھیں وہ اپنی ہیلے بہانے تو کرتا رہا، اس نے پھر جادوگر بلایا دنیا کی جو بھی، لیکن وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بار بار بتاتے ہیں کہ ہم ریمائنڈرز حاصل کریں. ہم دیکھیں کہ انسان جب اللہ سے توکل، اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. اس لیے کہ سارے اختیارات جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہیں. اور انسان جو اتنا بزدل ہے، اتنا کمزور ہے، کہ وہ جو ہے وہ دنیا میں ہم سب ڈر جاتے ہیں کہ یہ جو بھی معاملے ہمارے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے ڈر کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے. تو ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. یعنی وہ آپ کو نبی ماننے سے انکار کرتے تھے، کتاب کو، اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے تھے. تو اس کے وقت ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ کون گواہ بہتر ہے، کون ہے گواہ میرے درمیان؟ تو کہو کہ اللہ کی گواہی، جس کو یہ بھی مانتے کہ اللہ کون ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں. یعنی میں قرآن کے ساتھ اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا. تمام انبیاء جو تھے وہ انذار و بشارت کا کام لے کے آئے تھے، ان کا کام یہی تھا، اس سے زیادہ کہ وہ ذمہ دار نہیں تھے. بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کے نہیں بھیجا. تو ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ان کو بشارت دے دیں جنت کی اور جہنم سے ڈرا دیں. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی شریک ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. یعنی اگر وہ شہادت دے بھی دے تو میں اس بات کی ہرگز شہادت نہیں دے سکتا. پھر انکار کر دو، کہو خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعنی یہاں نبی کی زبان سے شرک کا رد کروایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ شرک جو ہے وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے اصل میں. شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ظلم ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ باطل چیز ہے. تو قطعی بیزار ہوں جس پہ تم مبتلا، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ نہیں آتا. اب یہاں پہ سرسری سی بات جو ہے وہ اہل کتاب سے پھر کر دی گئی. جیسے انسان کو ایک کراؤڈ کے اندر اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں بھی انہیں کوئی شبہ نہیں تھا، کیونکہ اتنی واضح علامات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے جو ان کی کتابوں میں پوری لکھی ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جانتے بوجھتے جو ہے ان کا انکار کر دیا اور اللہ پہ جھوٹ گڑا. تو مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال لیا وہ اسے نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے؟ جھوٹا بہتان کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ پہ جھوٹ گڑنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی خود ہی اپنی مرضی سے حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیں، یا دین کے اندر جو ہے وہ انوویشن یہ کہہ کے کر دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولی تھی. جیسے ہم نے کہا نا بحیرہ، جو ہے حام، صاحبہ، وسیلہ، تو یہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور آج ہم نے اپنی مرضی سے جو بنا کے کہہ دیا کہ یہ جو ہے اللہ کے ہمارے یہاں سفارشی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو انوویشن. اور پھر دوسرے جو ہم رسومات اپنی زندگی کے اندر کرتے رہتے ہیں، کہ اور پھر یہ کہ میں اس بات کو کہہ دے کہ میں نبی ہوں، یہ بھی اللہ پہ جھوٹی بات کرنا کہ میں نبی ہوں یا میرے پہ ریولیشن آتی ہے. پھر اسی طرح جو ہے اللہ کی آیات کا انکار کرنا. ٹھیک ہے؟ اللہ کی آیات زمین اور آسمانوں میں، کہ یہ تو کائنات تو خود بخود بن گئی، اللہ نے تھوڑی بنائی ہے. تو اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ کائنات تو خود بخود وجود میں آ گئی. ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال لیا وہ اسے نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے؟ یہ بہتان ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی اس کے لیے سند نازل کی ہے جو تم کہتے ہو کہ اللہ نے کوئی شریک بنایا ہے یا اللہ نے بیٹا بنایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا اللہ کی نشانی کو جھٹلائی. یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یعنی ایسے ظالم جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، جو ظالم کیا ہے، ظالم کی تعریف کیا ہے؟ جو حقدار کو اس کا حق نہ دے. یعنی اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کو اکیلا پکارا جائے تو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. جس وقت ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے یہ جھوٹا بیان دیں کہ ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. یعنی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسکیوز نہیں کر سکیں گے. یعنی جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا ان کے جھوٹ کو کھولنے کے لیے،
کہ तुम शिरक नहीं करते थे, तुम अल्लाह के साथ जो है दूसरों को शरीक नहीं ठहराया करते थे? तो वो फ़ौरन जो है वो आंसर कर देंगे, नहीं, हम तो नहीं करते थे। तो ये क्वेश्चनिंग उनके लिए फितना बन जाएगी। जितना ज़्यादा जो वो झूठ बोलेंगे, उतना ज़्यादा वो अपने वबाल में गिरफ्तार होते रहेंगे। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा सूरह माइदा की लास्ट आयत में कि हज़रत ईसा से अल्लाह ताला ने जब सवाल किए, तो उन्होंने हर बात का सही-सही जवाब दे दिया। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, सच्चों को सच्चाई नाफ़े देती है और उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनकी जो नहरें बहती होंगी। तो यहाँ पे जो झूठे थे, दुनिया में इनको झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई थी। बात-बात पे वो झूठ कहते थे, वही चीज़ जो है वो उनकी वहाँ पे भी ज़ाहिर हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये चीज़ उनके लिए फितना बन जाएगी और उनके लिए जहन्नम में जाने का बाइस बन जाएगी। तो इसके सिवा कोई फितना ना उठा सकेंगे कि झूठा बयान दे कि हमारे आका तेरी कसम हम हरगिज़ मुशरिक ना थे। देखो उस वक़्त ये किस तरह अपने ऊपर झूठ गढ़ेंगे और वहाँ उनके सारे बनावटी माबूद जो है वो गुम हो जाएँगे। कोई भी नहीं आएगा सामने। ठीक है ना? जिनको ये नाम लेके भी पुकारेंगे, कोई सामने किसी की ज़रूरत नहीं होगी आने की और वो ना ही उन्होंने कहा हो कि हमें पूजो या हमारी इबादत करो। किसी अंबिया ने कहा होगा कि हमें पूजो, हमारी इबादत करो। किसी ने भी नहीं, कोई भी सामने नहीं आएगा। और इसी तरह हदीस में है कि आदम की औलाद के कदम उस वक़्त तक नहीं हटेंगे जब तक उनसे कुछ सवालात ना पूछ लिया जाए। कि जैसे वो उसमें एक सवाल ये होगा कि तुमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारी? तुमने अपना माल कहाँ खर्च किया? तो ये बनी आदम से सवालात पूछने के बाद उसके कदम जो है वो आगे हटेंगे। तो हमें अपना भी मुहासबा करना चाहिए कि हम क्या अल्लाह ताला के उन तरीकों पे जो है ना अल्लाह ने हमें बताया है कि हम अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। इनमें से बाद लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं, मगर हाल ये है कि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं, जिसकी वजह से वो उसको कुछ नहीं समझते। इनके कानों में गिरानी डाल दी है कि वो सब कुछ सुनने पर भी कुछ नहीं समझते। यानी अब कान लगा के बात सुनते हैं और हमने कुछ जो है वो मुशरिकीन के बारे में बल्कि अबू जहल के बारे में भी आता है और 1-2 जो है वो उस ज़माने के जो मुशरिकीन थे उनके बारे में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में कुरान की तिलावत कर रहे होते थे, तो उनके कानों को इतना अच्छा लगता था, तो वो उसको सुनने के लिए छुप-छुप के आते थे, सुनने के लिए। और अबू अबू जहल ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं मुझे पता है ये सही चीज़ है, लेकिन मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि जो इनका तो वैसे ही मतलब शजरा ऊँचा है और अगर मैंने ये बात भी मान ली, तो मेरा हमारा जो कबीला है वो तो बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा। तो जानबूझ के आउट ऑफ सरकशी, आउट ऑफ एरोगेंट उसने जो है इनकार कर दिया था। तो ये इसके बारे में यही था ना कि ये है जिसके ऊपर जो अल्लाह ताला ने इसके दिल पर जो है वो मोहर लगा दी। तो कान लगा के यही बता रहे हैं अल्लाह ताला कि जो कान लगा के तुम्हारी बात सुनते हैं, मगर हाल ये है कि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं। इसलिए मैंने वलीद बिन मुगय्यरा का भी बताया था कि जब नबी वसल्लम के पास आया ब्राइब करने के लिए आपको, तो आपने जो है एक सूरा उसके आगे पढ़ी, तो जब उसमें तबाहशुदा कौमों का ज़िक्र आया, तो उसने आपके मुँह पे हाथ रख दिया। इतनी वाज़ेह आयत सुनने के बावजूद भी उसके दिल पर जो है वो नहीं हुआ। क्योंकि जब दिल पे मोहर लग जाती है तो फिर वो अच्छी से अच्छी चीज़ भी हो तो वो नहीं असर डालती। क्योंकि अल्लाह ताला बता रहा है कि उनके दिलों पर पर्दे हैं, जिनकी वजह से वो उसको कुछ नहीं समझते। उनके कानों में गिरानी यानी डेफनेस है, ठीक है? कि सब कुछ सुनने पर भी वो नहीं समझते। तो हक बात न समझने की क्या वजूहात होती हैं कि इनके दिलों पे कुफ्र लग गया, कानों पर डेफनेस आ गई, अच्छी बात सुनने की तरफ रग़बत ना होना, ताज्जुब होना, बाज़ दफ़ा इंसान ताज्जुब की वजह से भी नहीं, हम इस फ़िरके के हैं, हम उस फ़िरके के हैं, तो ताज्जुब की वजह से लोग किसी की बात भी नहीं सुनते। आउट ऑफ एरोगेंट की वजह से, ज़िद और हठधर्मी की वजह से और ख्वाहिशात के मुताबिक। अगर ख्वाहिशात के मुताबिक लेके नहीं आए यार, वो यही कहते थे कि तुम इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक लेके नहीं आए। तो अब मैं ये भी एक बात करती थी हम कुरान में सिर्फ़ तौहीद की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी हमारे मुसलमान बहन-भाई क्योंकि उनको ये आदत पड़ी हुई है कि आस्थानों पे जाने की, कब्रों पे जाने की, माँगने की, तो जब उनके सामने ये बात पड़ी जाती है तो वो उनसे बस समझो उनको एक्सेप्ट नहीं होती ये चीज़ें। ये ऐसी बात कैसे की जा रही है कि सिर्फ़ एक अल्लाह का ज़िक्र है इस कुरान के अंदर? हम किसी को शिफ़ाअत का बयान नहीं सकते, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफ़ी क्यों नहीं समझ सकते? अभी भी आप देखिए आपने अपने ख़ानदानों में देखा होगा कि लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो वो फिर उनसे ये कुरान नहीं सुना जाता, नहीं बैठा जाता। तो यही बात है कि फिर अल्लाह ताला फिर उनको तौफ़ीक नहीं देता जब वो सुनने की, समझने की इनमें से सलाहियत ख़त्म हो जाती है। वो ख्वाह कोई निशानी देख लें, इस पर ईमान लाकर ना देंगे। हद ये है कि जब वो तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं, तो इनमें से जिन लोगों ने इनकार का फैसला कर लिया है, वो सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं कि ये एक दास्तान पारीना के सिवा कुछ नहीं। यानी आप उनको अंबियाओं के उनकी कौमों के रूज व ज़वाल सुना के आप उनको बताते हैं सारे किस्से, तो कहते हैं ये तो पिछलों की कहानियाँ हैं, हमें इससे क्या सरोकार, ठीक है ना? तो उसको वो मानने से इनकार कर देते हैं। वो इस अम्र हक को कबूल करने से लोगों को रोकते हैं, खुद भी इससे दूर भागते हैं। वो समझते हैं कि इस हरकत से वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं, हालाँकि दरअसल वो खुद अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर इसका शऊर नहीं है।
جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ان کو اس کا ریئلائزیشن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جانتے بوجھتے جب انسان خود ہی اپنے اندھا بن کے جب جائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ یہ سمجھ ہے کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنی جان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور رب کی نشانی کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوں گی۔ یہی ہوتا ہے دنیا میں بھی، انسان کا یہ ہوتا ہے کہ جب جیسے ہم اپنے بچوں کو بھی سامنے جن کو ڈراتے ہیں نہیں کرو یہ چیزیں، غلط کام نہیں کرو، تو جب چیزیں حقیقت کھلتی ہے تو نادم بھی ہوتے ہیں۔ اور بلکہ بڑے لوگ بھی، جیسے ہم لوگ اڈلٹ بھی، کوئی چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، جب اس کا انجام ہمارے سامنے آتا ہے تو او ہو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے یہ غلط کیا، کیونکہ اس کا انجام ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور جب جو حرکتیں دنیا کے اندر کر رہے ہیں، جب اس کا انجام ان کے سامنے آئے گا تو پھر وہ ظاہر ہے وہ تو اللہ کی قسمیں کھا کے کہیں گے اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ، پھر تو کاش ہی رہ جاتی ہے انسان کے لیے۔ ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی خواہش کے اظہار میں جھوٹے سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، یعنی آخرت کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صاف صاف انکار کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب یہ حقیقت ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حق کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ جب کوئی جواب ہی نہیں ہوگا، لاجواب ہو جائیں گے تو ظاہر ہے پھر جو کچھ انہیں اس دنیا میں کیا اس کا سزا تو اس کی وہ بھگتیں گے۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے انہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹا قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ ابھی سورہ زمر میں ہم پڑھیں گے کاش میں نے جو ہے وہ رسولوں کو مان لیا ہوتا، کاش میں نے جو ہے وہ شرک نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ کیا نہ ہوتا، 3-4 دفعہ ان کی کاش کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ پھر اس وقت جو وہ کاش 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 ہی رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرتی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاء کاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ اور ہم یہ اس میں دنیا کی زندگی تو کھیل، یعنی دنیا اللہ نے بنائی انسان کے لیے ہے، کھیل تماشا بھی ہے، لیکن جب انسان انہی کھیل تماشوں میں لگ جائے گا تو پھر اللہ کو کیسے یاد رکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں بھی ہم پڑھتے ہیں، جب ہم سورہ کا ہر جمعے کو سب پڑھتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ مال اور یہ جو ہمارے بیٹے بچے جو ہیں وہ زندگی کی جو ہے ایک زینت ہے، اور جو باقیات الصالحات ہیں وہی بہتر ہے انجام کے لحاظ سے اور ہمارے ثواب کے لحاظ سے۔ تو باقیات الصالحات کیا چیز ہے؟ یعنی وہ چیز جو ہم وہ اعمال جو ہم اس دنیا میں کر کے جائیں گے، وہ باقیات، وہ اچھے اعمال۔ تو اچھے اعمال میں جو ہے ہماری ساری چیزیں جو ہم نے اچھی اس دنیا میں، ہم کہتے تھے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الخیرات، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ تو نیکی کیا ہے؟ نیکی ہماری عبادت سے لے کر معاشرے کے اندر جتنی بھی ہم اچھے چیزیں کریں گے وہ تمام چیزیں ہماری نیکی کے اندر آئیں گی۔ تو یہ باقیات الصالحات ہے۔ اور ہم نے وہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ کچھ جو صدقے کی چیزیں دی تھی کچھ باقی بچا، انہوں نے کہا کچھ باقی نہیں بچا۔ تو انہوں نے کہا جو چلا گیا وہی تو اصل میں باقی بچا ہے، کہ جو ہم نے دے دیا اصل میں وہی باقی بچا، جو ہم نے کھا لیا وہ تو کھا لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا کی زندگی اور اللہ کے نزدیک تو اس کی حیثیت کیا ہے دنیا کی، کہ وہ سے آپ کہیں گے اس کو اپنا انگلی ڈبوئیں تو اس میں جتنا پانی لگ جائے، یا ایک سوئی ڈالیں تو اس پہ جتنا پانی لگ جائے، اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت جو ہے اتنی ہے، بلکہ مکھی کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں بھی فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ سارے لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے تو ہم ان کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں ان کے بالا خانے ان کے سونے چاندی کے بنا دیتے، جس کی یہ مطالبات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک جو ہے بالکل اہمیت نہیں ہے، لیکن انسان کی نظر میں جو ہے ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے انسان ہی کے لیے بنایا ہے، ہماری نظر میں پرائرٹی دنیا کی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دنیا کو بھی لے کے چلیں، لیکن اس کی پرائرٹی یہ نہ ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ کو انسان پیچھے کر دے اور دنیا کی پرائرٹی ہمارے نزدیک زیادہ ہو جائے۔ پھر ایک مومن کی زندگی کیا ہوتی ہے کہ پھر اس کو یہ بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی گاڑیاں اس کی آنکھوں کو جو ہے نا خیرہ نہیں کرتی، وہ ان چیزوں میں نہیں لگتا، وہ میرے پاس بھی ایسے بڑے گھر ہو، میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو، میرے پاس بھی ایسا مال ہو۔
وہ دنیا میں ایک عام نارمل انسان کی طرح زندگی گزارتا ہے، جو کچھ اس نے کھانا ہے پینا ہے اچھا پہننا ہے، لیکن اس کی دنیا اس کی جو نظر جو ہوتی ہے وہ آگے ان چیزوں پہ نہیں ہوتی، اس کی نظر جو ہے پھر وہ آخرت کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاء کاری سے بچنا چاہتے ہوں، جو فضول چیزوں سے بچنا چاہتے ہوں۔ ضیاء کاری کیا ہوتی ہے؟ ہر فضول چیز، ہر لفظ چیز جس سے انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں بچا لے۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے مگر یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ آپ کی عزت تھی پورے معاشرے میں، اور ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مختلف ناموں سے پکارتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ عزت میں کمی کرتے تھے۔ پہلے آپ کو جو تھے وہ کیا کہتے ہیں ٹرسٹ وردی کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، آپ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ تو آپ کو تو بہت اچھا سمجھتے تھے، اصل میں یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں کیونکہ میرا کلام جو ہے وہ اب آپ کے پاس آ گیا اور آپ ان کو جو ہے پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ یہ ناراض اس وجہ سے ہیں کہ یہ صحیح بات ایک اللہ کی بات کہاں سے آ گئی یہاں پہ؟ ہم تو بڑے خوش تھے اپنے دیوتاؤں میں، جو کچھ ہماری پریکٹس تھی وہ بہت اچھی چل رہی تھی، تب آپ نے آگے جو ان کے خواہشات کے اگینسٹ بات کی ہے تو اس کے اوپر جو ہے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پچھلے بھی جو انبیاء پہنچے ہم یہ دیکھتے ہیں کتنے کتنے ان پر ظلم کیے گئے، کیا کچھ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان کو جو اذیتیں دی گئیں، ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام کا تو 950 سال، 950 سال انہوں نے جو ہے اپنے قوم کو تبلیغی اور کیسے کیسے ان کو اذیت رسانی نہیں کی ہوگی ان کی قوم نے، کتنا لمحہ کتنا بڑا ان کا جو ٹائم تھا انہوں نے گزارا تھا۔ اور اسی طرح جتنے بھی انبیاء کو جو بھی عمر دی گئی انہوں نے ایک حصہ کثیر حصہ جو ہے اپنے قوم کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے استعمال کیا، اور پھر اس میں ان کی راہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی راہ میں کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کرے ایک وقت آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر بچا لیتا ہے ان لوگوں کو جو نیک ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے جنہوں نے اللہ، لیکن کتنا ٹائم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، صدیاں بیت جاتی ہیں اس کے باوجود لوگ نہیں سمجھتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہماری مدد پہنچ کے ہی رہتی ہے، اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، یعنی اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، کوئی یہ کہہ دے کہ اس وقت پہ یہ تمام چیزیں ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت جس چیز کو کرنا ہوتا ہے اس چیز کو اسی انجام پر وہ لے کے جاتا ہے۔ اگر یہ اسلام جو تھا وہ 23 سال میں پھیلنا تھا تو اس سے پہلے نہیں پھیل سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی یہی ایک مدت تھی جس میں اتنا ٹائم لگا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بے صبرے نہیں ہو، کیونکہ صحابہ کرام بھی جو تھے یہاں پر جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے تھے کب تک ہم اس حالت پہ رہیں گے، کب تک ہمارے اوپر یہ ایسی سچویشن رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں، تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اب یہاں پہ نبی کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے اور صحابہ کرام کو بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ اس قوم کو سمجھاتے سمجھاتے مدتیں گزر گئی ہیں اور کسی طرح یہ راستے پر نہیں آتی، تو بسا اوقات آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جس سے ان لوگوں کا کفر ٹوٹے اور یہ میری صداقت تسلیم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے کتنے کتنے معجزات نہیں بھیجے، لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے معجزات اس صورت میں نہیں دکھانے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے معجزات دوسری طرح سے، یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کہ وہ دلوں پہ اثر کرتا تھا وہ قرآن۔ وہ جب بھی تو اپنے کانوں میں جو انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، کانوں میں روئی وغیرہ ٹھوس لیتے تھے کہ ہمارے کان میں نہ جائے کہ ہمارے پہ اثر کرے، جادو کی سی تاثیر تھی قرآن کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے جو ہے قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے بیسیکلی۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کی اسی خواہش کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بے صبری سے کام نہ لیں، جس ڈھنگ اور جس ترتیب و تجدید سے ہم اس کام کو چلوا رہے ہیں اسی پر صبر کے ساتھ چلے جاؤ۔ موضوع سے کام لینا ہوتا تو کیا ہم خود نہ لے سکتے تھے؟ مگر ہم جانتے ہیں کہ جس فکری اور اخلاقی انقلاب اور جس بدنیت صالحہ کی تعمیر کے لیے تم معمور کیے گئے ہو، اسے کامیابی کی منزل تک پہنچانے کا صحیح راستہ یہ نہیں ہے۔ تاہم اگر لوگوں کے موجودہ جمود اور ان کے انکار کی سختی پر تم سے صبر نہیں ہوتا اور تمہیں گمان ہے کہ اس جمود کو توڑنے کے لیے کسی محسوس نشانی کا مشاہدہ کرنا ضروری ہے، تو خود زور لگاؤ تمہارا کچھ بس چلتا ہو۔
تو ज़मीन में घुसकर या आसमान पर चढ़कर कोई ऐसा मौज़ा लाने की कोशिश करो, जिसे तुम समझोगे ये बेयकीनी को यकीन में तब्दील करने के लिए काफ़ी होगा। ठीक है ना? तो ये अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा कराम को इस बात की तलकीन, यानी जहाँ पर वार्न करना होता है, कोई चीज़ समझानी होती है, तो अल्लाह ताला इस बात से नहीं शर्माते कि अपने नबियों को भी तंबीह करते हैं। ठीक है ना? अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको हिदायत पे जमा कर सकता था। लेकिन ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है कि अल्लाह ताला ज़बरदस्ती लोगों को हिदायत दे दें। लिहाजा नादान मत बनो। दावत हक पर लब्बैक वही लोग कहते हैं जो सुनने वाले हैं। रहे मुर्दे तो इन्हें अल्लाह बस कब्रों से ही उठाएगा और फिर वो उसकी अदालत में पेश होने के लिए वापस लाए जाएंगे। यानी जिनके दिलों में, जिनके ज़मीर ज़िंदा होते हैं, जो हक बात को सुनने वाले होते हैं, उन्हीं के दिलों में ये कुरान उतरेगा और वो उस पर ईमान ज़रूर लाएँगे। मुर्दे, अब यहाँ मुर्दों की मिसाल क्यों दी गई है? मुर्दे जो हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं मुर्दे तो सुन ही नहीं सकते। यहाँ पर उस बात की भी वो हो रही है कि मुर्दे सुन नहीं सकते। बल्कि हमारे यहाँ बहुत ये होता है कि भई मुर्दा अभी पड़ा हुआ वो सुन रहा है या वो देख रहा है, ऐसा नहीं है। मुर्दा मर गया, उसकी तमाम हिस्से, अपने पूरे हिस्सों के साथ वो मरता है। चाहे वो कान, वो आँख, सब चीज़ों के साथ, कि ये ना सोचे कि मुर्दा जो है अब इसमें कोई जान बाकी जिसके ज़रिए वो देख रहा है या वो सुन रहा है, नहीं, मुर्दा नहीं सुनता। क्योंकि मिसाल उस चीज़ की दी जाती है जो परफेक्ट हो। तो जब मुर्दा नहीं सुन सकता, इसलिए जिनके ज़मीर बिल्कुल उसी तरह जिनके ज़मीर मुर्दा है ना, वो भी नहीं सुन सकते। तो जिस तरह कब्रों के मदफून को आप नहीं सुना सकते, इसी तरह ए नबी आप इन लोगों को नहीं सुना सकते जिनके दिल में हक जाना ही नहीं चाहता। तो रहे मुर्दे तो इन्हें तो अल्लाह बस कब्रों ही से उठाएगा और फिर वो इसकी अदालत में पेश होने के लिए वापस लाए जाएंगे। ये लोग कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी? कहो अल्लाह निशानी उतारने की पूरी कुदरत रखता है, मगर इनमें से अक्सर लोग नादानी में मुब्तला हैं। जमीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो। ये सब तुम्हारी तरह ही के अनवाह हैं। हमने इनकी तकदीर के नवश्ते में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर ये सब अपने रब की तरफ समेटे जाते हैं। देखिए, सब निशानियां बता रहे हैं अल्लाह ताला। देखें इनके पर हैं, ज़मीन पे गिरते नहीं हैं। अब सूरह मुल्क में पढ़ेंगे अल्लाह ताला ने किस तरह इनको समेट के बनाया हुआ है कि वो ज़मीन पे, तो अल्लाह कह रहे हैं इन सब पे गौर व फ़िक्र करो, तदब्बुर करो। खुद ब खुद अल्लाह के पास जो है तुम्हें अल्लाह ताला की पहचान हो जाएगी। तो ये सब तुम्हारी तरह के अनवाह हैं, हमने इनकी तकदीर के नौचते में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर ये सब अपने रब की तरफ समेटे जाते हैं, मगर जो लोग हमारी निशानियों को झुटलाते हैं, वो बहरे और गूंगे हैं, तारीकियों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है, उसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। इनसे कहो जरा गौर करके बताओ, अगर कभी तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है या आखिरी घड़ी आ पहुंचती है, तो क्या इस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? बोलो अगर तुम सच्चे हो। उस वक्त तुम अल्लाह ही को पुकारते हो, फिर अगर वो चाहता है तो इस मुसीबत को तुम पर से टाल देता है। ऐसे मौके पर तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को भूल जाते हो। कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है और उनके कुफ्र का। बल्कि बताया गया कि जहाज़ों में भी जो काफिर भी होते हैं ना, जहाज़ों में एथियस्ट भी बैठे हुए होते हैं, उनके मुँह से भी ये चीज़ निकल रही होती है कि वो जो कहते हैं कि समथिंग, मतलब वो अल्लाह ताला का नाम तो नहीं पुकारते, लेकिन वो पुकारते ज़रूर हैं कि हमें अब बचा ले, कोई है ताकत जो बचाने वाली है, वो हमें बचा ले। मतलब जो फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने एक आवाज़ रखी है ना, अल्लाह ने कहा है मेरे फितरत में रखी है ये चीज़। तो फिर वो पुकारते हैं। बैठे जब जब बहुत खुशनुमाई हर चीज़ मयस्सर है ना, खुशहाली मयस्सर है, तब इंसान को अल्लाह याद नहीं आता। तो यही हाल अल्लाह ताला उनका वहाँ पे खोल रहा है मुशरिकीन का, कि जब तुम समंदर में सफ़र कर रहे होते हो, जब तुम्हारी जो उस पे जो है एक ज़ोर का वो आने लगता है, ज़लज़ला वो कहने आप सैलाब, और आपकी कश्ती जो है डूबने लगती है, तो तुम सारे के सारे खालिस होकर जो अल्लाह को पुकारने लगते हो। और उसमें जो मैं अकरमा का वाक़या जो इकरमा का जो है वाक़या नोट करती हूँ, जो अबू जहल के बेटे थे, जब फ़तह मक्का हुआ तो वो निकल गए वहाँ से कि अब मैं जो हूँ कत्ल कर दिया जाऊँगा, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं उन लोगों के साथ कि जो भाग रहे होते हैं, मक्का छोड़ के। तो जब वो बीच दरिया में, बीच समंदर में पहुँचते हैं और जो है उसमें लहरें आ रही होती हैं ज़ोरों-शोर से और डूबने लगते हैं, तो सब ख़ारिश होके अल्लाह को पुकार रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम अपने माबूदों को क्यों नहीं पुकारा, अल्लाह को क्यों पुकार रहे हो? तो कहने लगे कि नहीं, अब तो अल्लाह ही बचाएगा। तो वो ये कहने लगे कि ज़ालिमों, वो अल्लाह का बंदा 20 साल से यही तो बता रहे थे कि अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारो। तो वो ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला तूने अगर मुझे इससे निजात दी, तो मैं अब वापस जाके इस्लाम कबूल करूँगा और चाहे वो मुझे कत्ल ही कर दें। फिर वो आते हैं वापस और फिर वो आके जो है वो तौबा करते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं। देखिए क्या चीज़ जो है इंसान के लिए जो है वो उसकी हिदायत का सबब बन जाए। इतने अरसे तक वो चीज़ें देखते रहे, लेकिन उस वक़्त उनके ऊपर जो है नहीं हुआ, लेकिन एक वाक़ये ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। ठीक है ना? तो ये अल्लाह ताला ये, और फिर इसी तरह हम ये देखते हैं अब्राहा का जो वाक़या था, काबे को छोड़-छाड़ के जो वो चले गए, सारे के सारे अपने वादियों में छुप गए कि हम में ताकत नहीं है अब्राहा से लड़ने की। इन इन हाथियों के साथ जो वो आ रहा है 60,000 की फ़ौज के साथ। तो उन्हें पता था ना कि अल्लाह यही बचाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद ये क्या था? उनकी सरकशी,
ان کی ضد، ان کی ہر درمی جس کی وجہ سے وہ اسلام نہیں ایمان نہیں لا رہے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ پورا کا پورا جب کفار جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کھول کھول کے ان کی حرکتوں کو جو ہے پہلے یہود و عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا غور سے ہمیں بتایا، اب یہاں پر جو ہے ان کے بارے میں. اور آج بھی جو کتنے لوگ ہیں جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں مسلمانوں کے اندر بھی، تو ان کو بھی جب کھول کھول کے چیزیں بتائی جاتی ہیں تو یہی ضد اور یہی ہر درمی جو ہے وہ ان کی. اب ویڈیوز دیکھیں آپ انٹرنیٹ پہ اتنی ویڈیوز ہیں جو کس طرح جو وہ پوجا کر رہے ہیں، کس طرح وہ عرس میں جا رہے ہیں، کس طرح جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں. میں نکال کے اکثر دیکھتی ہوں، آپ دیکھیں کیا ان کے جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، ان کا عالم دیکھیں آپ ان کا شرک کا کیسے ان کو مسلمان کہیں ہم. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ شرک کی گندگی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور میں نے بتایا تھا کہ شرک اتنا باریک ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے جو انسان کے دل میں کچھ چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی باریکی سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہر طرح کے شرک سے ہمیں بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پہ چلنے والا بنائے. آمین. تو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.